بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین کرام، آپ سن رہے ہیں اردو داستان چھاچھ کا چھالا، جس کے مصنف ہیں ملک صفدر حیات خان، اور یہ اس سلسلے کی پہلی قسط ہے۔ مجھے امید ہے آپ کو میری یہ کاوش پسند آئے گی۔ آپ نے اگر ابھی تک میرا چینل کہانی گھر سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی میرے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل نوٹیفیکیشن آن کر لیجئے، تاکہ آنے والی ہر نئی کہانی کی اطلاع بر وقت آپ تک پہنچ سکے۔ اور آپ کی اطلاع کے لیے عرض کرتا چلوں کہ اس داستان کی تمام اقساط بالترتیب سننے کے لیے ڈسکرپشن میں کمپلیٹ پلے لسٹ کا لنک موجود ہے۔ 5 دریاؤں کی سرزمین پنجاب کا روایتی 5واں موسم برسات رخصت ہو چکا تھا اور خزاں اپنے جوبن پر تھی۔ اس سال سیلاب نے دل کھول کر تباہ کاری مچائی تھی، جس کے آثار ابھی تک پوری طرح معدوم نہیں ہوئے تھے۔ تاہم دریاؤں کی طغیانی اور شور ماند پڑ گئی تھی، اور وہ معمول کے مطابق بلکہ معمول سے نسبتاً کم رفتار سے بہہ رہے تھے۔ ان دنوں میری تعیناتی کمالیہ یعنی ٹوبہ ٹیک سنگھ کے ایک دور دراز قصبے میں تھی۔ یہ قصبہ دریائے راوی کے کنارے پر واقع تھا۔ دریا کی دوسری جانب ضلع ساہیوال تھا۔ گویا دریائے راوی اس علاقے میں ٹوبہ ٹیک سنگھ اور ساہیوال کے درمیان ضلعی سرحد کے طور پر بہہ رہا تھا۔ میرے قصبے سے دریا کا کنارہ تقریباً نصف فرلانگ کے فاصلے پر تھا۔ ایک صبح میں تھانے پہنچا تو معلوم ہوا کہ دریا سے ایک نوجوان عورت کی لاش ملی ہے۔ میں نے ASI اسسٹنٹ سب انسپیکٹر عبد الرحمان کو ضابطے کی کارروائی مکمل کرنے کے لیے چند سپاہیوں کے ساتھ فوراً دریا کی جانب روانہ کر دیا۔ اس کے تقریباً 1 گھنٹے بعد میں خود بھی موقع پر پہنچ گیا۔ 9:30 یا 9:45 بجے کا وقت تھا۔ ASI ضابطے کی کارروائی میں مصروف تھا۔ دریا سے برآمد ہونے والی زنانہ لاش ایک چارپائی پر رکھی تھی اور لٹھے کی سفید چادر سے ڈھکی ہوئی تھی۔ میں نے لاش کا چہرہ دیکھنے کے لیے چادر ہٹانا چاہا تو ASI نے کہا، ملک صاحب، لاش الف ننگی ہے، اس کے جسم پر ایک کپڑا بھی نہیں۔ اوہ، میں نے متاسفانہ انداز میں کہا، پھر بڑی احتیاط سے لاش کے منہ پر سے چادر الٹ دی۔ وہ ایک خوبصورت عورت کا چہرہ تھا۔ اس کی عمر کا اندازہ میں نے 22-23 سال کے درمیان لگایا۔ اس کی آنکھیں بند تھیں۔ چہرے کے خد و خال اسے ایک پرکشش عورت ظاہر کرتے تھے۔ اس کے مردہ چہرے پر اذیت اور کرب کے ملے جلے اثرات نقش ہو کر رہ گئے تھے۔ میں نے پہلی ہی نظر میں اندازہ لگا لیا کہ اس کی جان بڑی قسم پرسی کی حالت میں نکلی تھی۔ اپنی زندگی کے آخری لمحات میں وہ بے بسی اور لاچاری کی انتہا کو چھو گئی ہوگی۔ ASI عبد الرحمان نے اپنا خیال ظاہر کیا، ملک صاحب، مجھے تو یہ خودکشی کا کیس معلوم ہوتا ہے۔ ہرگز نہیں، میں نے نفی میں سر ہلاتے ہوئے جواب دیا۔ عبد الرحمان، میں تمہاری رائے سے اتفاق نہیں کر سکتا۔ دریا میں ڈوبنے کے اکثر واقعات سامنے آتے رہتے تھے، لیکن ان میں زیادہ تر وہ افراد موت کا شکار ہوتے تھے جو دریا پر شوقیہ نہانے جاتے تھے۔ اکا دکا خودکشی کی وارداتیں بھی ہو جاتی تھیں، جن میں مردوں کی بنسبت عورتوں کی تعداد زیادہ ہوتی تھی، لیکن موجودہ معاملے میں متوفیہ عورت کی برہمگی مجھے کسی اور ہی زاویے سے سوچنے پر مجبور کر رہی تھی۔ یہ کسی بھی طور خودکشی کا معاملہ نہیں ہو سکتا تھا۔ عبد الرحمان نے پوچھا، ملک صاحب، آپ کہنا کیا چاہتے ہیں؟ میں نے کہا، عبد الرحمان، ظالم ماں باپ سے عاجز و بیزار یا سسرال و شوہروں کی ستائی ہوئی نوجوان عورتیں یوں برہنہ تن خودکشی نہیں کرتی۔ وہ اپنی جان کو سپرد موت کرتے وقت بہرحال لباس کو جسم پر ہی رہنے دیتی ہیں، چاہے وہ خود پر مٹی کا تیل چھڑک کر آگ لگا لیں، یا کنویں میں کود کر جان دیں، یا دریا میں چھلانگ لگا کر اپنے دکھوں کا مداوع کریں۔ میری بات ASI کی سمجھ میں آ گئی۔ وہ اسبات میں سر ہلانے لگا۔ میں نے پوچھا، متوفیہ کے وارثوں کے بارے میں کچھ معلوم ہو سکا؟ نہیں جناب، یہاں پر موجود لوگوں میں سے کوئی بھی اس کی شناخت نہیں کر سکا۔ اس نے بتایا، لگتا ہے لاش کسی دوسرے علاقے سے بہتی ہوئی یہاں تک پہنچی ہے۔ لاش کا تفصیلی معائنہ ضروری تھا، لیکن ظاہر ہے میں اس برہنہ عورت کا معائنہ نہیں کر سکتا تھا، حالانکہ وہ اب زندہ نہیں تھی۔ پوسٹ مارٹم کی رپورٹ کے بعد تو ساری صورتحال واضح ہو ہی جانا تھی۔ تاہم میں نے ابتدائی معلومات کے لیے وہاں جمع ہونے والے افراد میں سے ایک ادھیڑ عمر اور بردبار عورت کو اپنے پاس بلا لیا اور اس سے لاش کے سرسری معائنے کے لیے کہا۔ باقی تمام افراد کو میرے حکم پر ASI نے خاصے فاصلے تک ہٹا دیا۔
مذکورہ عورت نے میرے خیالات کی تصدیق کر دی۔ نامعلوم متوفیہ کے پورے بدن پر تشدد کے نشانات پائے گئے تھے، جو معائنہ کرنے والی عورت کے مطابق چٹکیاں کاٹنے کے جیسے نشانات تھے۔ اس کے علاوہ میں نے خود بھی لاش کی گردن پر ایسے آثار دیکھے تھے جیسے اس کا گلا گھونٹنے کی کوشش کی گئی ہو۔ موقع پر موجود مختلف لوگوں کو میں نے مردہ عورت کا چہرہ دکھا کر دوبارہ پوچھ گچھ کی۔ اس سے پہلے ASI عبد الرحمان یہ کارروائی کر چکا تھا، لیکن دوسری مرتبہ بھی نتیجہ 0 کے برابر برآمد ہوا۔ سب نے اسے پہچاننے سے انکار کر دیا۔ اس سے ایک بات یہ پایا ثبوت کو پہنچ گئی کہ وہ عورت اس علاقے کی رہنے والی نہیں تھی۔ میں نے سرکاری فوٹوگرافر کی مدد سے لاش کے چہرے کی چند تصاویر بنوائیں اور لاش کو پوسٹ مارٹم کے لیے فوراً کمالیہ کے سرکاری ہسپتال بھجوا دیا۔ اس کے بعد میں نے اس مچھیرے کو اپنے پاس بلا لیا جس نے لاش دریا سے نکالی تھی۔ مچھیرے کا نام کرم دین تھا۔ اس کی عمر لگ بھگ 45 سال تھی۔ اس نے تہبند پر آدھی آستینوں والی بنیان پہن رکھی تھی، سر پر ململ کی پگڑی اور پاؤں میں ایک پرانا سا کھسا تھا۔ وہ اپنی شکل سے انتہائی مسکین اور غریب آدمی دکھائی دیتا تھا۔ بستی میں وہ کرمو چاچا کے نام سے مشہور تھا۔ ماہی گیری اس کا ذریعہ معاش تھا۔ میرے سوالات کے جواب میں کرمو چاچا نے بتایا کہ وہ حسب معمول علل صبح جال لے کر مچھلیاں پکڑنے دریا پر پہنچ گیا۔ اس نے مخصوص ٹیکری پر پہنچ کر جال کو دریا میں پھینکنے کا ارادہ کیا ہی تھا کہ چونک اٹھا اور جال اس کے ہاتھ سے چھوٹ کر نیچے گر گیا۔ حیرت اور تعجب نے اسے ساکت کر دیا۔ دریا کے بالائی حصے کی طرف سے ایک برہنہ انسانی جسم بہتا ہوا اس طرف آ رہا تھا جس ٹیکری پر کرمو کھڑا تھا۔ اس کی وجہ سے دریا کے کنارے پر ایک کٹاؤ سا بن گیا تھا۔ تھوڑی ہی دیر میں وہ برہنہ انسانی جسم اس کٹاؤ میں آ کر ٹیکری کے ساتھ لگ گیا۔ تب کرمو چاچا پر یہ انکشاف ہوا کہ وہ ایک عورت کی برہنہ لاش تھی۔ دریاؤ کے کٹاؤ کی وجہ سے لاش ایک مقام پر آ کر رک گئی تھی۔ کرمو نے جال کو وہیں چھوڑا اور بھاگم بھاگ اپنی جھگی میں پہنچا۔ وہ اس جھگی میں تنہا رہتا تھا۔ اس نے ایک سفید چادر اور چارپائی اٹھائی اور فوراً دریا پر پہنچ گیا۔ پھر اس نے لاش کو دریا سے نکال کر چارپائی پر ڈالا اور چادر سے ڈھانک دیا۔ اس کے بعد وہ اطلاع دینے تھانے پہنچا تھا۔ وہ لاش کی دریافت کی داستان بیان کر چکا تو میں نے پوچھا، چاچا ذرا مجھے وہ ٹیکری تو دکھاؤ جہاں سے تم نے لاش نکالی تھی۔ تسی آؤ میرے نال، کرمو نے کہا۔ پھر مجھے مطلوبہ مقام پر لے گیا اور اس جگہ کی نشاندہی کر دی جہاں کٹاؤ بنا ہوا تھا۔ اللہ بھلا کرے تانے دار صاحب، یہاں سے نکالی ہے میں نے یہ زنانی۔ اپنی بات ختم کرتے ہوئے اس نے دونوں کانوں کو ہاتھ لگائے۔ میں نے سوالیہ نظروں سے اسے دیکھا۔ وہ جلدی سے بولا، توبہ توبہ، اللہ نے بچا لیا، نہیں تو میں بھی لگا گیا تھا۔ کیا ہوا چاچا؟ میں نے سخت لہجے میں کہا۔ تم کہاں لگے گئے تھے؟ اس نے ایک جھرجھری لینے کے بعد بتایا، تھانے دار صاحب میں تو آنکھیں بند کر کے دریا میں اتر گیا تھا۔ اگر اندازے کی غلطی ہو جاتی تو میں نے بھی پانی کے بہاؤ کے ساتھ ہی لگے جانا تھا۔ میں اس کی بات سمجھ گیا۔ وہ برہنہ عورت کو دیکھنے کے حق میں نہیں تھا، اس لیے وہ آنکھیں بند کر کے لاش کی طرف بڑھا تھا اور اسے کندھے پر ڈال کر اندازے سے چلتے ہوئے چارپائی تک پہنچا تھا۔ بعد ازاں آنکھیں بند کیے ہوئے اس نے لاش کو اچھی طرح ڈھانک دیا تھا۔ وہ ایک شریف انسان تھا۔ اس کے ضمیر نے گوارا نہیں کیا کہ وہ اپنی کھلی آنکھوں سے ایک نامحرم عورت کا برہنہ بدن دیکھے۔ اس نے ایک نامعلوم عورت کی لاش کو دریا سے نکالنے کے لیے اپنی جان کو داؤ پر لگا دیا تھا، اور وہ بھی کوئی انسان ہی ہوگا جس نے اس بدبخت عورت کو روح خراش حالات سے گزار کر موت کے منہ میں دھکیل دیا تھا۔ اس دوران میں ہمارے ارد گرد قصبے کے درجنوں افراد جمع ہو چکے تھے۔ میرے وہاں پہنچنے سے قبل ہی ASI چند معتبر افراد کے بیان قلم بند کر چکا تھا۔ باقی ماندہ کارروائی مکمل کرنے کے بعد ہم واپس تھانے لوٹ آئے۔ اب میرے پیش نظر سب سے اہم معاملہ متوفیہ کی شناخت کا تھا۔ یہ بات تو طے تھی کہ وہ اس قصبے کی رہنے والی نہیں تھی۔ ماہی گیر کرم دین نے اسے دریا کے بالائی حصے کی جانب سے آتے ہوئے دیکھا تھا۔ دریا کے بالائی حصے یعنی مشرق کی سمت میں نزدیکی گاؤں ہمارے قصبے سے قریباً کوئی 2 میل کے فاصلے پر تھا۔ اس گاؤں کا چودھری ناظم علی میرا پرانا شناسہ تھا۔ اگر متوفیہ کا تعلق چودھری ناظم علی کے گاؤں سے تھا تو یہ پھر بات یقینی تھی کہ بدقسمت نامعلوم متوفیہ کو لگ بھگ 5 بجے صبح سپرد دریا کیا گیا ہوگا۔ یہ اندازہ میں نے اس بنیاد پر لگایا تھا
کہ مچیرے کرم دین عرف کرمو چاچا کی زبانی مجھے معلوم ہوا تھا کہ اس نے لاش تقریباً 6 بجے صبح دیکھی تھی۔ ان دنوں دریا کی رفتار 8-10 میل فی گھنٹہ رفتار سے زیادہ نہیں تھی۔ آئندہ روز میں نے حوالدار بہادر علی کو ساتھ لیا اور ہم ایک تانگے میں بیٹھ کر چودھری ناظم علی کے گاؤں روانہ ہو گئے۔ ہمارے چودھری کی حویلی تک پہنچنے سے پہلے ہی چودھری کو ہماری آمد کی خبر ہو چکی تھی۔ اس نے حویلی کے گیٹ پر ہمارا استقبال کیا، پھر بڑی محبت کے ساتھ ہمیں حویلی کی وسیع و عریض بیٹھک میں لے گیا۔ ہم آرام دہ صوفوں پر بیٹھ چکے تو چودھری ناظم علی نے کہا، ملک صاحب خیریت تو ہے نا؟ آج فوجوں نے میرے پنڈ پر چڑھائی کیوں کر دی ہے؟ کیا کسی خطرناک ڈاکو کا تعاقب کرتے ہوئے یہاں پہنچے ہیں؟ میں نے سنجیدہ لہجے میں جواب دیا، معاملہ اس سے بھی زیادہ سنگین ہے چودھری صاحب۔ اچھا جی، چودھری سیدھا ہو کر بیٹھ گیا۔ اسی اثنا میں ایک ملازم صورت ہٹا کٹا نوجوان لسی کا لبالب بھرا ہوا ایک جگ اور 2 کنگ سائز پیتل کے گلاس ٹرے میں رکھے ہوئے بیٹھک میں داخل ہوا، پھر ٹرے کو درمیانی میز پر رکھ کر گلاس میں لسی انڈیلنے لگا۔ میں نے جلدی سے کہا، اس تکلف کی کیا ضرورت تھی چودھری صاحب؟ آپ بھی بادشاہو کمال کرتے ہیں۔ وہ مسکراتے ہوئے بولا، اس میں تکلف کی کون سی گل ہے؟ آج اچھا خاصا گرم دن ہے، لسی پانی پیو، اور ہاں، آج دوپہر کا کھانا کھائے بنا میں آپ کو جانے نہیں دوں گا۔ میں نے گھر والی کو آپ کے کھانے کا اسپیشل آرڈر دے دیا ہے۔ ادھر حویلی کے باورچی خانے میں دیسی ککڑ بھونے جا رہے ہیں اور میں نے قطع کلامی کرتے ہوئے کہا، چودھری صاحب ہم زیادہ دیر نہیں رک سکتے، آپ کھانے کے پروگرام کو پھر کسی وقت کے لیے چھوڑ دیں، ابھی یہ لسی ہی کافی ہے۔ دراصل ہمیں بڑی جلدی ہے، ہم ایک ضروری تفتیش کے سلسلے میں آئے ہیں۔ تفتیش سے کس نے روکا ہے آپ کو ملک صاحب؟ پر کھانا تو آپ کو کھانا ہی پڑے گا جناب۔ میرے بے حد اصرار پر چودھری نے کھانے کا پروگرام ملتوی کر دیا۔ میں نے اور حوالدار بہادر علی نے لسی کے گلاس اٹھا لیے۔ لسی خاصی گاڑی تھی اور سطح پر مکھن تیر رہا تھا۔ ہم نے چودھری کے پرزور اصرار پر 2 گلاس خالص چاٹی کی لسی چڑھائی۔ اس کے بعد چودھری نے استفسار کیا، ہن دسو ملک صاحب آخر معاملہ ہے کیا؟ میں نے کہا، چودھری صاحب میں نے سنا ہے کہ آپ کے پنڈ کی کسی عورت نے دریا میں چھلانگ لگا دی ہے۔ یہ میں نے اندھیرے میں ایک تیر چھوڑا تھا۔ چودھری کی پیشانی پر سوچ کی لکیریں نمودار ہوئیں۔ وہ گھمبیر لہجے میں بولا، میں نے تو ایسی کوئی بات نہیں سنی۔ ایک لمحے کے توقف سے اس نے مجھ سے سوال کیا، آپ کو کہاں سے پتہ چلا ہے؟ میں نے کہا، چودھری صاحب میں تھانے دار ہوں، میرے پاس رنگ برنگ لوگ آتے ہیں، میری معلومات کے اپنے ذرائع ہیں۔ یہ عجیب گل کی ہے آپ نے، وہ مونچھوں کو تاؤ دیتے ہوئے بولا، ابھی پتہ کر لیتے ہیں۔ پھر اس نے بیٹھک سے نکل کر ایک نوعمر ملازم کو آواز دی۔ وہ لڑکا چودھری کے پاس آیا تو اس نے حکمیہ لہجے میں کہا، اوئے کاکا جا نٹ کے جبرو کو بلا لا۔ وہ واپس بیٹھک میں آیا اور مجھ سے پوچھا، ملک صاحب بجارتیں کیوں ڈال رہے ہیں؟ اصل بات بتائیں مجھے۔ میں نے اپنی جیب سے متوفیہ کی ایک تصویر نکال کر اس کے سامنے رکھ دی، پھر پوچھا، اس عورت کو پہچانتے ہیں آپ؟ وہ تھوڑی دیر تک تصویر کا جائزہ لیتا رہا، پھر نفی میں گردن ہلاتے ہوئے بولا، نہیں۔ یہ کون ہے جناب؟ یہی معلوم کرنے تو ہم یہاں آئے ہیں۔ چودھری نے کہا، میں نے اس عورت کو پہلے کبھی نہیں دیکھا، یہ ہمارے پنڈ کی رہنے والی بھی نہیں۔ اسے ہوا کیا ہے؟ یہ اب اس دنیا میں نہیں ہے۔ میں نے بتایا، کل صبح ہمیں اس کی لاش ملی ہے، یہ دریا میں بہتے ہوئے کل صبح ہمارے قصبے تک پہنچی تھی۔ آپ تو جانتے ہی ہیں کہ دریا کا بہاؤ آپ کے پنڈ سے ہمارے قصبے کی جانب ہے۔ اب تو آپ ہماری آمد کا مقصد سمجھ گئے ہوں گے۔ وہ ایک طویل سانس خارج کرتے ہوئے بولا، آپ کا مطلب یہ ہے کہ عورت کی لاش کو ہمارے پنڈ سے دریا میں پھینکا گیا ہے؟ میں نے ایک امکان کا اظہار کیا ہے چودھری صاحب۔ آپ کی بات میں وزن ہے ملک صاحب، وہ پرخیال انداز میں بولا، لیکن میرا خیال ہے کہ اس واردات کا تعلق ہمارے پنڈ سے ہرگز نہیں ہے۔ پہلی بات تو یہ کہ یہ عورت میرے لیے اجنبی ہے، پھر اگر کوئی ایسا واقعہ پیش آیا ہوتا تو مجھے ضرور خبر ہو جاتی۔ پھر بھی میں نے تسلی کے لیے جبرو کو بلوایا ہے، وہ میرا خاص ملازم ہے، اسے پورے پنڈ کی پل پل خبر رہتی ہے، چلیں اس سے بھی مل لیتے ہیں۔ میں نے چودھری کے ہاتھ سے تصویر واپس لیتے ہوئے کہا۔ چودھری نے کہا، ملک صاحب آپ نے جس امکان کا ذکر کیا ہے اس کی روشنی میں ایک بات میں پورے یقین سے کہہ سکتا ہوں۔ وہ کیا؟ میں نے پوچھا۔ وہ بولا، ممکن ہے لاش کہیں پیچھے ہی سے بہتی ہوئی آپ تک پہنچی ہو، اور یہ بات بھی ناممکن نہیں ہے کہ آپ ہی کے قصبے میں یہ واردات ہوئی ہو۔
اور تھوڑے فاصلے سے کسی نے لاش کو دریا برد کر دیا ہو۔ میں اپنے قصبے میں مکمل تفتیش کر چکا ہوں اور مجھے یقین ہے کہ یہ واردات وہاں نہیں ہوئی۔ البتہ آپ کی پہلی بات کو رد نہیں کیا جا سکتا۔ اس بات کا امکان بہرحال موجود ہے کہ اگر لاش کو آپ کے گاؤں سے نہیں بہایا گیا تو یہ دریا کے بالائی حصے سے بہتی ہوئی ہمارے قصبے میں پہنچی ہے، تو پھر آپ کے لیے بڑی مشکل ہو جائے گی ملک صاحب، چودھری ناظم علی نے سوچتے ہوئے کہا۔ دریا کے ساتھ ساتھ مشرق میں آپ کو بہت دور تک جانا پڑے گا، حتیٰ کہ آپ ٹوبہ ٹیک سنگھ سے نکل کر لائل پور میں داخل ہو جائیں گے، اور پھر اس بات کو بھی نظر انداز نہیں کیا جا سکتا کہ دریا کے دوسرے کنارے پر ساہیوال کا ضلع ہے۔ اس ضلع میں واقع ہڑپا کے نواحی پنڈ بھی دریا سے زیادہ دور نہیں ہیں۔ اگر واردات دریا کے دوسرے کنارے پر واقع کسی پنڈ میں ہوئی ہے تو آپ کو وہ سارا علاقہ بھی چھاننا پڑے گا۔ آپ اس کی فکر نہ کریں، میرے ذہن میں یہ ساری باتیں پہلے سے موجود ہیں، میں نے پر اعتماد لہجے میں کہا۔ ابھی تو تفتیش کا آغاز ہے، آگے آگے دیکھیے ہوتا ہے کیا۔ اسی دوران میں جبرو بھی وہاں پہنچ گیا۔ وہ اپنے حلیے اور چال ڈھال سے ویسا ہی دکھائی دیتا تھا جیسا کہ روایتی چودھریوں کے خاص پالتو پٹھو ہوا کرتے ہیں۔ اس نے بیٹھک میں داخل ہوتے ہی پہلے چودھری کو اور پھر ہمیں سلام کیا اور ایک جانب کھڑا ہو گیا۔ جبرو، پنڈ کی کیا خیر خبر ہے؟ چودھری نے مغزل لہجے میں پوچھا۔ وہ ادب سے بولا، سب ٹھیک ٹھاک ہے چودھری صاحب۔ پچھلے 2 دنوں میں کتنے لوگ پنڈ میں داخل ہوئے ہیں؟ نہ کوئی آیا نہ کوئی گیا۔ چودھری نے پوچھا، پنڈ کے تمام گھروں میں خیریت ہے نا؟ جی بالکل خیریت ہے۔ ملک صاحب وہ تصویر تو دکھائیں، چودھری نے مجھ سے کہا۔ میں نے متوفیہ کی تصویر دوبارہ چودھری کو دے دی۔ اس نے وہ تصویر جبرو کو دکھاتے ہوئے پوچھا، اس عورت کو پہچانتے ہو؟ جبرو بیٹھک میں ہماری موجودگی سے اتنا تو سمجھ گیا تھا کہ کوئی گڑبڑ ضرور ہے۔ اس نے تصویر کو اچھی طرح دیکھنے کے بعد جواب دیا، نہیں چودھری صاحب، میں اس عورت کو نہیں جانتا، میں نے اسے پہلے کبھی نہیں دیکھا۔ چودھری نے جبرو کے ہاتھ سے تصویر لے لی اور مختصراً اسے گزشتہ روز والے واقعے کے بارے میں بتایا۔ اس نے مکمل لا علمی کا اظہار کیا۔ میں نے اٹھتے ہوئے کہا، ٹھیک ہے چودھری صاحب، ہم اب چلتے ہیں۔ اگر کوئی خاص بات آپ کے علم میں آئے تو مجھے ضرور اطلاع دیں۔ تسی فکر ہی نہ کرو ملک صاحب۔ وہ بھی اٹھ کر کھڑا ہو گیا۔ میں اپنے طور پر بھی آلے دوالے پوچھ پرتیت کروں گا۔ چودھری ناظم علی کی حویلی سے نکلنے کے بعد ہم نے ارد گرد کے 2-4 گاؤں کا بھی دورہ کیا۔ ایک مرتبہ ہم بیڑی یعنی چھوٹی کشتی میں سوار ہو کر دریا کے دوسری جانب بھی گئے اور دریا کے کنارے واقع دیہات میں لوگوں کو نامعلوم متوفیہ کی تصویر دکھا کر اس کے بارے میں سن گن لینے کی کوشش کی، لیکن ہماری تمام کوششیں ناکام رہیں۔ شام کو ہم تھکے ہارے واپس تھانے آ گئے۔ دوسرے روز میں نے پولیس کے مخبروں کو متوفیہ کی ایک ایک تصویر دے کر ہوشیار کر دیا اور آس پاس کے تمام علاقوں میں ان کا جال پھیلا دیا۔ میں نے انہیں تاکید کر دی تھی کہ خصوصاً دریا کے دونوں جانب واقع گاؤں دیہاتوں میں سرایت کر جائیں اور ہر غیر معمولی بات پر نظر رکھیں۔ کوئی بھی خلاف معمول ضروری یا غیر ضروری بات نظر آئے تو فوراً مجھے اس کی اطلاع دیں۔ پوسٹ مارٹم کی رپورٹ خاصی سنسنی خیز تھی اور میری توقع کے عین مطابق تھی۔ نامعلوم متوفیہ کو جسمانی تشدد کا نشانہ بنانے کے ساتھ ساتھ ایک دردناک روحانی عذاب سے بھی گزارا گیا تھا۔ میڈیکل ایگزامینر کی رپورٹ سے یہ بات واضح ہوتی تھی کہ 3 افراد نے اس بدقسمت عورت کی اجتماعی آبرو ریزی کی تھی۔ اس جذباتی اور ذہنی صدمے کی تاب نہ لاتے ہوئے اس نے جان دے دی تھی۔ ان انسان نما درندوں نے جب اس بدنصیب کے گلے پر طبع آزمائی کی، اس وقت اس کی روح قفس عنصری سے پرواز کر چکی تھی، یعنی اس تیرا بخت کی موت کا سبب گلا گھونٹنے کی وجہ سے سانس کی آمد و شد منقطع ہونا نہیں تھا، بلکہ اس سے پہلے ہی وہ غیرت سے مر گئی تھی۔ رپورٹ کے مطابق اس کی موت کا تعین صبح 3 اور 4 بجے کے درمیان کیا گیا تھا۔ پوسٹ مارٹم کی رپورٹ آنے کے بعد میری تفتیش میں تیزی آ گئی۔ اس واقعے کے کچھ روز بعد میرے ایک مخبر منظور احمد عرف جھورے نے ایک غیر معمولی اطلاع مجھ تک پہنچائی۔ یہ اہم اطلاع ایک ایسے گاؤں کے بارے میں تھی جو لائل پور کی سرحد سے زیادہ دور نہیں تھا۔ ہم اس گاؤں کا نام فتح پور فرض کر لیتے ہیں۔ دوسرے روز میں نے ASI سب انسپیکٹر فدا حسین کو ساتھ لیا اور موضع فتح پور پہنچ گیا۔ مطلوبہ آدمی کا گھر تلاش کرنے میں ہمیں کوئی دشواری پیش نہیں آئی۔ اس شخص کا نام سخاوت علی تھا۔ اس کی 10 ایکڑ زمین تھی جہاں وہ کھیتی باڑی کر کے گزر بسر کرتا تھا۔
ہماری دستک کے جواب میں دروازہ سخاوت علی نے ہی کھولا۔ اس وقت وہ دوپہر کا کھانا کھانے گھر آیا ہوا تھا۔ ہم سادہ لباس میں تھے۔ وہ اپنے سامنے اجنبی چہروں کو دیکھ کر تھوڑا سا حیران ہوا، پھر پوچھا، جی دسو کی گل ہے؟ میں نے پوچھا، تم سخاوت علی ہو؟ آہو جی، پر تسی کون ہو؟ میں تو سخاوت علی کو دیکھتے ہی پہچان گیا تھا۔ وہ ہو بہو مخبر جھورے کے بیان کردہ حلیے کے مطابق تھا۔ میں نے کھنکار کر گلا صاف کرتے ہوئے اپنا تعارف کروایا۔ میرا نام ملک صفدر حیات ہے، میں اس علاقے کا تھانے دار ہوں۔ پھر فدا حسین کی جانب اشارہ کرتے ہوئے کہا، یہ میرے ساتھ سب انسپیکٹر ہے۔ سخاوت علی پولیس کے ذکر پر ایک دم پریشان ہو گیا۔ میں نے تسلی آمیز لہجے میں کہا، فکر کی کوئی بات نہیں سخاوت علی، ہم تم سے کچھ ضروری باتیں پوچھنے آئے ہیں۔ وہ ہراساں لہجے میں بولا، پوچھو جی۔ وہ باتیں گلی میں کھڑے کھڑے نہیں ہو سکتی۔ میں نے دائیں بائیں دیکھتے ہوئے کہا، کیا تمہارے گھر میں کوئی بیٹھنے کی جگہ نہیں ہے؟ موقع کی نزاکت کو اس نے فوراً محسوس کر لیا، جلدی سے بولا، تسی اندر آ جاؤ جناب۔ پھر اس نے ہمارے لیے دروازہ کھول دیا۔ ہم اس کی رہنمائی میں ایک بیٹھک نما کمرے میں آ کر بیٹھ گئے۔ سخاوت علی مخبر کی فراہم کردہ معلومات کے مطابق اس گھر میں اپنی بیوی اور 3 بچوں کے ساتھ رہتا تھا۔ اس کی عمر لگ بھگ 30 سال تھی۔ میں نے گفتگو کا آغاز کرتے ہوئے کہا، سخاوت علی، مجھے پتہ چلا ہے کہ 1 ہفتہ پہلے تمہارا اپنے پڑوسی بدر الدین عرف بدری سے جھگڑا ہو گیا تھا۔ اس نے برا سا منہ بنایا، پھر بولا، کچھ نہ پوچھو سرکار، بڑے کتے گوانڈی ہیں میرے، دن رات اینٹ پتھر ہوتا ہی رہتا ہے۔ ادھر عدالت میں ہمارا مقدمہ بھی چل رہا ہے۔ کیسا مقدمہ سخاوت علی؟ میں نے چونک کر پوچھا۔ وہ بولا، او جناب، زیادتی کی بھی کوئی حد ہوتی ہے، انہوں نے تو ہنیر مچا رکھا ہے، میری زمین پر اپنے گھر کی دیوار کھڑی کر دی، اس دیوار کا مقدمہ چل رہا ہے۔ ایسا ہی فدا حسین نے کہا، سخاوت علی، پچھلے مقدموں کی بات تو ابھی رہنے ہی دے، تو ملک ہورانو بتا، پچھلے ہفتے بدری سے تیرا کس بات پر جھگڑا ہوا تھا؟ بات تو کوئی خاص نہیں ہوئی تھی جناب، بس ایویں ہی ذرا منہ ماری ہو گئی تھی۔ میں نے ذرا سخت لہجے میں کہا، میں اس منہ ماری کی وجہ جاننا چاہتا ہوں۔ ایک لمحے کے توقف سے سخاوت علی نے بتایا کہ اس کا پڑوسی بدری اور اس کی بیوی اچھے کردار کے لوگ نہیں ہیں، ان کے گھر میں پراسرار افراد کی آمد و رفت جاری رہتی ہے۔ اس سلسلے میں بدری کی ماں نذیرہ بی بی بھی پوری طرح ملوث ہے۔ ان کے گھر میں اکثر نئے نئے مہمان آ کر ٹھہرتے ہیں جن کو وہ اپنے رشتہ دار بتاتے ہیں۔ 1 ہفتہ قبل سخاوت علی اپنے چند دوستوں کے ساتھ اسی بیٹھک میں بھابی یعنی تاش کا ایک کھیل جس میں بازی کے اختتام پر ہارنے والے کھلاڑی کو دیگر شرکا کھیل بھابی کا خطاب دیتے ہیں اور اس سے ہلکی پھلکی چھیڑ چھاڑ بھی کرتے ہیں، وہ کھیل رہا تھا۔ اس وقت رات کے تقریباً 8 بجے تھے۔ کھیل عروج پر تھا کہ انہوں نے بدری کے گھر سے کسی عورت کے چیخنے کی آواز سنی۔ انہوں نے کھیل روک دیا۔ کھیل میں شریک سخاوت کے ایک دوست غیاث احمد نے کہا، سخاوت، جا کے پتہ تو کر یہ زنانی کیوں چیخ رہی ہے؟ سخاوت کانوں کو ہاتھ لگاتے ہوئے بولا، نا بابا، مجھے کوئی ضرورت نہیں ہے پرائے معاملے میں چھلانگ مارنے کی۔ یہ پرایا معاملہ کیسے ہو گیا سخاوت؟ محمد صادق نے کہا، وہ تیرے گوانڈی ہیں، میں نے اپنے گوانڈیوں کی طرف سے کان بند کر لیے ہیں۔ کھیل کے چوتھے شریک صابر حسین نے صادق اور غیاث کو سخاوت اور بدری کے مابین جھگڑے سے آگاہ کیا اور انہیں ہر طرف سے توجہ ہٹا کر کھیل جاری رکھنے کی ہدایت کی۔ صادق نے کہا، تم دونوں کان لپیٹ کر سو جاؤ، مگر ہم تو جا کر ضرور دیکھیں گے۔ اس کے ساتھ ہی صادق اور غیاث گھر سے نکل گئے۔ مجبوراً سخاوت اور صابر کو بھی ان کے پیچھے جانا پڑا۔ صادق کی دستک پر بدری کی ماں نذیرہ نے دروازہ کھولا، پھر بڑے اکھڑے ہوئے لہجے میں دریافت کیا، کیا بات ہے؟ ماسی، اندر کسی عورت کے رونے کی آوازیں آ رہی تھیں۔ غیاث احمد نے کہا، خیر تو ہے نا؟ اتنی دیر میں نذیرہ کی نظر سخاوت علی پر پڑ گئی۔ بس پھر تو اس نے آسمان سر پر اٹھا لیا۔ مرن جوگا مسٹنڈوں کو لے کر میرے دروازے پر آ گیا ہے۔ اس کا روئے سخن سخاوت علی کی جانب تھا۔ اس حرامی نے تو ہمارا جینا مشکل کر دیا ہے۔ لو ہور دسو، اب راتوں کو اٹھ کر دروازہ کھٹکاتا ہے۔ وے میرے سونیا ربا، اس کو جلدی سے چک لے۔ پھر اس نے سخاوت علی کی بیوی اور بچوں کو بے لباس گالیوں میں تولنا شروع کر دیا۔ سخاوت علی کہاں تک برداشت کرتا؟ اتنی دیر میں بدری بھی گھر سے نکل آیا۔ دونوں طرف سے تلخ کلامی اور کوسنوں کا تبادلہ ہوا اور نوبت ہاتھا پائی تک پہنچتے پہنچتے رہ گئی۔ سخاوت علی کے دوستوں نے بیچ بچاؤ کروا کے معاملہ رفع دفع کر دیا تھا۔ سخاوت علی کی بات ختم ہوئی تو میں نے کہا،
تم لوگوں نے ایک عورت کے چیخنے کی آواز سنی تو اتنا بڑا ہنگامہ کر دیا۔ ہو سکتا ہے وہ بدری کی بیوی کی آواز ہو۔ گھر میں اکثر لڑائی جھگڑا تو ہوتا ہی رہتا تھا، اور عورتیں تو ذرا ذرا سی بات پر چیخنا شروع کر دیتی ہیں۔ مٹی پاؤ جناب، اس گالتے، وہ بیزاری سے بولا۔ اوئے ہم تو مٹی جھاڑنے آئے ہیں پاگلا۔ فدا حسین نے اسے کڑے تیوروں سے گھورا۔ اگر تم قانون کے ساتھ تعاون نہیں کرو گے تو لے جا کر تھانے میں بند کر دیں گے۔ وہ منت سماجت پر اتر آیا۔ میرا کیا قصور ہے جناب، میں تو ایسی آوازیں سننے کا عادی ہو گیا ہوں۔ وہ تو صادق اور غیاث کی وجہ سے میں بھی باہر نکل گیا تھا۔ ایک لمحے کو رک کر اس نے کہا، ویسے تھانے دار صاحب، مجھے یقین ہے کہ وہ بدری کی بیوی کے چیخنے کی آواز نہیں تھی، وہ کوئی نیا ہی پنچھی تھا۔ بدری کی بیوی سغرا کی آواز خاصی بھاری ہے اور اس کی عمر بھی زیادہ ہے، جبکہ وہ آواز کسی نوجوان لڑکی کی لگتی تھی۔ میں نے پوچھا، بدری کے گھر میں کتنے افراد رہتے ہیں؟ اللہ آپ کو حیاتی دے تھانے دار صاحب، بدری کے گھر میں اس کی بیوی سغرا اور ماں نذیرہ کے سوا اور کوئی بھی نہیں رہتا، بس کل 3 بندے ہیں جناب۔ اس کے علاوہ نئے نئے پنچھی تو آتے جاتے رہتے ہیں۔ تم نے پہلے بھی نئے پنچھی کا ذکر کیا ہے۔ میں نے گھور کر اسے دیکھا۔ کہیں تمہارا مطلب یہ تو نہیں کہ بدری کوئی غیر قانونی کام کرتا ہے؟ بے غیرتی اور بے حیائی کا کام کہیں جناب۔ وہ ایک ایک لفظ پر زور دے کر بولا۔ جس رات ہمارا جھگڑا ہوا تھا، اس دن میں نے بدری کے ویڑے میں ایک نئی مٹیار کو چلتے پھرتے دیکھا تھا، پھر دوسرے دن کے بعد سے وہ نظر نہیں آئی۔ اوئے تم دوسروں کے صحن میں جھانکتے رہتے ہو، تمہیں شرم نہیں آتی؟ ایسائی نے اسے دبکا مارا۔ نہیں جناب، میں ایسی نیچ حرکت نہیں کرتا، وہ لجاجت سے بولا۔ وہ تو میں دن میں کھیتوں کی طرف جا رہا تھا تو بدری کے کھلے ہوئے دروازے سے میری نظر اندر چلی گئی تھی۔ میں نے پوچھا، سخاوت علی، جس لڑکی کو تم نے بدری کے صحن میں ٹہلتے ہوئے دیکھا تھا، اسے دوبارہ دیکھ کر پہچان لو گے؟ جی میرا خیال ہے کہ میں پہچان لوں گا۔ میں نے جیب سے متوفیہ کی لاش کی تصویر نکال کر سخاوت علی کو دکھائی اور پوچھا، کیا وہ لڑکی یہی تھی؟ وہ تذبذب کے عالم میں چند لمحے اس تصویر کو پہچاننے کی کوشش کرتا رہا۔ اس دوران میں میری نگاہیں اس کے چہرے کا جائزہ لیتی رہیں۔ آخر اس نے مایوسی سے سر ہلاتے ہوئے بتایا، یہ لڑکی کچھ اس لڑکی سے ملتی جلتی تو ہے جناب، لیکن بالکل وہ نہیں ہے۔ ایسائی نے ڈانٹ کر کہا، اوئے کیا اونگی بونگی مار رہے ہو؟ سیدھی طرح بتاؤ، یہ وہی لڑکی ہے یا نہیں؟ مجھے خیال آیا کہ ایک چلتی پھرتی زندہ لڑکی اور اس کی لاش کی تصویر میں اچھا خاصا فرق ہوتا ہے۔ پھر تصویر میں متوفیہ کا صرف چہرہ نظر آ رہا تھا، باقی سفید جسم چادر سے ڈھکا ہوا تھا، اور اس کے نمایاں چہرے پر بھی موت براجمان تھی۔ اس لیے ممکن ہے سخاوت علی پہچاننے میں دقت محسوس کر رہا ہو۔ اس امکان کو ذہن میں رکھتے ہوئے میں نے سوال کیا، سخاوت علی، تمہیں یہ تو یاد ہوگا کہ جس لڑکی کو تم نے بدری کے صحن میں چلتے پھرتے دیکھا تھا، اس نے کون سا لباس پہن رکھا تھا؟ تھوڑی دیر ذہن پر زور دینے کے بعد اس نے مذکورہ لڑکی کے لباس کے بارے میں بتا دیا۔ جناب، اس لڑکی نے اس روز پھولدار سرخ قمیض اور سفید شلوار پہن رکھی تھی۔ اس کے گلے میں کالا دوپٹہ تھا اور پاؤں میں اونچی ایڑی والی سینڈل تھی، جیسی شہر کی لڑکیاں پہنتی ہیں۔ ہمیں جو لاش ملی تھی اس کے تن پر نہ تو کوئی کپڑا تھا اور نہ ہی پاؤں میں کوئی جوتی، تاہم میں نے یہ ساری معلومات اپنی ڈائری میں نوٹ کر لیں۔ اس کے بعد میں نے ایک اہم سوال کیا، سخاوت علی، تمہارے خیال میں اس لڑکی کا قد کتنا ہوگا؟ میری گھر والی سے تو چھوٹا ہی تھا جناب، وہ معصومیت سے بولا۔ مجھے ہنسی آ گئی۔ میں نے کہا، اوئے بے وقوفا، ہمیں کیا پتا تمہاری گھر والی کا قد کتنا ہے؟ اسے اپنی حماقت کا ذرا بھی احساس نہ ہوا، کہنے لگا، جناب میں اپنی گھر والی کو بلاتا ہوں، ابھی آپ خود اندازہ لگا لیں۔ پھر اس نے گھر کے اندرونی حصے کی جانب منہ کر کے آواز لگائی، سریا ذرا ادھر تو آ۔ اگلے ہی لمحے سخاوت علی کی بیوی سریا وہاں موجود تھی۔ میرے خیال میں وہ پہلے ہی بیٹھک کے اندرونی دروازے سے لگی کھڑی تھی اور ہماری باتیں سن رہی تھی۔ اس نے اندر آ کر ہمیں سلام کیا۔ سخاوت علی نے سریا کے شانوں کو چھوتے ہوئے کہا، بس جی اتنا قد تھا اس لڑکی کا۔ میں نے سریا کے قد کا اندازہ 5.5 فٹ لگایا۔ اس حساب سے مذکورہ لڑکی کا قد لگ بھگ 5 فٹ رہا ہوگا۔ ہمیں دریا سے جو لاش ملی تھی، یہ قد اس پر فٹ بیٹھتا تھا۔ سریا سے تھوڑی دیر کی بات چیت خاصی سوت مند ثابت ہوئی۔ وہ مذکورہ لڑکی کے بارے میں اپنے خامن سے کچھ زیادہ ہی جانتی تھی۔ سخاوت علی کے بیان کی تصدیق کرنے کے علاوہ اس نے بتایا کہ وہ لڑکی 2 روز تک بدری کے گھر میں رہی تھی۔ اس دوران میں وہ ایک مرتبہ بھی گھر سے باہر نہیں نکلی تھی۔ یا تو وہ اندر کمروں میں پڑی رہتی تھی
یا پھر صحن میں آ جاتی تھی۔ میں نے متوفیہ کی تصویر ثریا کو بھی دکھائی۔ اس بارے میں اس نے بھی کوئی تسلی بخش جواب نہیں دیا۔ اس کا خیال تھا کہ یہ وہ لڑکی ہو بھی سکتی ہے اور نہیں بھی ہو سکتی۔ تاہم اس نے تجسس کے تحت ایک فطری سوال کیا، تھانے دار صاحب، آپ یہ ساری پوچھ پرتیت ہم سے کیوں کر رہے ہیں، اور یہ تصویر والی لڑکی کو کیا ہوا ہے؟ میں نے اسے ٹالنے کے لیے کہہ دیا، دراصل ہمارے پاس اس لڑکی کی گمشدگی کی رپورٹ درج کروائی گئی ہے اور ہم اسے تلاش کرتے پھر رہے ہیں۔ وہ تو ٹھیک ہے، ثریا نے الجھن آمیز لہجے میں کہا، پر تھانے دار صاحب، اس لڑکی نے چادر کیوں اوڑھ رکھی ہے اور اس کے چہرے پر اتنی ویرانی کیوں ہے؟